بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم نے پڑھنا ہے جو ہمارا پہلا سبق ہے اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے عزیز طلبہ، اس میں حوالہ متن کے حوالے سے ایک کوشچن ہے، کچھ ضروری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں، تو اس حوالے سے ہم جو ہے اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو حوالہ متن کے حوالے سے بورڈ کے پیپر میں کوشچن آتا ہے عزیز طلبہ، تو یہ ہمارے پیپر کا تیسرا کوشچن ہوتا ہے، سوال نمبر 3 ہوتا ہے بورڈ کے پیپر کا عزیز طلبہ، اور اس میں پھر جو ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کوشچن کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کو جب سٹڈی کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجئے۔ عزیز طلبہ، 2 جز ہوتے ہیں اس کے اندر اور ہم نے کسی ایک جز کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجئے۔ عزیز طلبہ، کتاب کے اندر جو چیز انہوں نے سیاق و سباق کے حوالے سے دی ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیز سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حوالہ متن سے مراد ہے کسی دیے ہوئے اقتباس، عبارت یا تحریری مواد کے حوالہ جات بیان کرنا۔ عام طور پر سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ درج کرنا حوالہ متن کہلاتا ہے۔ مثلاً آگے انہوں نے عزیز طلبہ جو ہے وہ سبق کا عنوان دیا ہے اخلاق نبوی، پھر مصنف کا نام دیا ہے شبلی نعمانی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ماخذ لیا ہے سیرت النبی جلد 2 جو ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ عزیز طلبہ ماخذ دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم بھی جو ہے وہ ماخذ جو ہے وہ تحریر کر لیتے ہیں: سیرت النبی، سیرت النبی۔ عزیز طلبہ، صنف کے اعتبار سے جو ہے یہ سیرت ہے۔ اب ہم جو ہے دوبارہ سے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سوال نمبر 3: سیاق و سباق کے حوالے سے ایک جز کی تشریح کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا 2 جز ہوں گے، اس میں سے ایک کی تشریح کریں گے جس میں ہم سبق کا عنوان لکھیں گے، ایک سبق کا عنوان، اور دوسرا جو ہے وہ عزیز طلبہ مصنف کا نام جو ہے اور وہ تحریر کریں گے۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ ہم نے لکھا ہے سبق کا عنوان، یہ پہلا ہم نے لکھا ہے، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہاں پر ہم سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سبق کا نام۔ سبق عزیز طلبہ نام سے نہیں بلکہ عنوان سے ہوتا ہے، تو نام کی بجائے ہم نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے عزیز طلبہ؟ ہم نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، نام نہیں لکھنا، نام کا لفظ یوز نہیں کرنا۔ کون سا لفظ لگانا ہے؟ عنوان کا لفظ لگانا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس مصنف کا نام، مصنف کا جو ہے وہ نام لکھنا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم لکھیں گے مصنف کا نام، تو ہمارے پاس مصنف ہے مولانا شبلی نعمانی۔ ماخذ جو ہے عزیز طلبہ سیرت النبی، اور جلد جو ہے اس کی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہے یا 2 ہے۔ صنف کے اعتبار سے عزیز طلبہ ہمارا یہ سبق جو ہے یہ سیرت ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہ چیزیں تھوڑی لکھنے کے بعد ہم جو ہے اپنے اس کوشچن میں کیا چیز لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق و سباق عزیز طلبہ انہوں نے یہاں پر ہماری کتاب کے اندر جو سیاق و سباق کی ڈیٹیل دی ہے وہ 2 لائنیں پہلے ہم وہ سٹڈی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیاق و سباق کسی بھی بیان
واقعہ عمل یا تحریر کے وہ متعلقہ حالات و واقعات، ماحول یا پس منظر کو کہتے ہیں جو اس کے درست مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیں۔ سیاق و سباق کے بغیر کسی بات کا درست مفہوم سمجھنا دشوار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سیاق و سباق جو بات کو کرتا ہے یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ سیاق و سباق جو ہے جہاں سے وہ اقتباس، پیراگراف یا نثر پارہ ہمیں تشریح کے لیے دیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے اور اس سے بعد کیا بات ہو رہی ہے، مطلب کہ ان باتوں کو یا اس کنٹینٹ کو آپس میں ملاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ تشریح کی طرف جو ہے وہ آنا ہوتا ہے۔ سبق جو ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کی باتیں اور بعد کی بات جو ہے اس کو مدغم کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے، اس کا جو ہے وہ تشریح سے جوڑ ملاتے ہوئے ہم نے تشریح کی طرف جو ہے عزیز طلبہ آنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ سیاق و سباق میں جس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے، یہاں پر بھی ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات سیاق و سباق طویل لکھ دیتے ہیں اور تشریح کم لکھ دیتے ہیں، جبکہ سیاق و سباق کے عزیز طلبہ نمبر ہیں ہمارے پاس تین نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، جن کے نمبر اگر ہم دیکھیں تو 3، اور تشریح کے ہمارے پاس عزیز طلبہ نمبر ہوتے ہیں 10۔ تو جو 10 نمبر کا کام ہے اس کو ہم مختصر کر دیتے ہیں، اور جو 3 نمبر کا کام ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا پورے کا جو پورا کوسچن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہم صحیح معنویت میں یا ہم صحیح طریقے سے جو ہے اس میں نمبر لینے سے اب یا اپنی کارکردگی دکھانے سے جو ہے وہ قاصر رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سیاق و سباق جو ہے وہ کم از کم 8 لائنوں پہ مشتمل ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 لائنوں پر اسے جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے، اس سے طویل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 3 نمبر کا کام ہے اور اس کو انہی 8 یا 12 لائنوں کے درمیان میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تشریح، جو اقتباس ہم نے تشریح کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا ہے یا جس اقتباس کا انتخاب کیا ہے۔ 2 اقتباس ہیں، دونوں میں سے جو ہمیں ایزی لگتا ہے، جو ہمیں زیادہ سمجھ آ رہا ہے یا جس پر ہمیں مکمل قدرت یا عبور جو ہے اب وہ حاصل ہے، اسی اقتباس کو جو ہم لیں گے اور تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ طلبہ اقتباس کے لیے ہم پیراگراف کا بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، نثر پارہ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور اقتباس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ 3 طرح کے یہ الفاظ ہیں جو ہم جو ہے اس نثر پارے کے لیے، اقتباس کے لیے یا پیراگراف کے لیے، ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ اب ہم عزیز طلبہ جب ہم اقتباس یا پیراگراف کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو ہم اس کو بغور دیکھتے ہیں، بغور پڑھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس اقتباس کی تشریح جو ہے وہ سیاق و سباق جہاں پہ ہم نے چھوڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کا ربط، اس کا جو اس میں رابطہ جو ہے وہ ملاتے ہوئے ہم تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ تشریح کی جو لینتھ ہے جو ہم نے تشریح کرنی ہے تو وہ اصل جو ہمارے پاس تشریح ہے اصل عبارت سے 3 گنا، یعنی کہ جو ہمارے پاس اصل عبارت ہے اس سے ہم نے تشریح کو 3 گنا بڑھانا ہوتا ہے، یعنی کہ وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات سمجھانی ہوتی ہے۔ جو اقتباس ہمارے پاس تشریح کے لیے موجود ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایگزامینر کو یہ بتا رہے ہیں، یا ایگزامینر کو نہیں پتا، ہم اسے سمجھا رہے ہیں تو ہم اسے اپنے لفظوں میں اس اقتباس کی، پیراگراف کی، نثر پارے کی وضاحت دیتے ہیں، ڈیٹیل دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہم اپنے طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹیل، زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل دینے کی جو ہے، سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی عزیز طلبہ ہماری تشریح ہے، یہی تو ہماری جو ہے وہ وضاحت ہے، اس میں کوئی بھی مشکل لمحہ یا کوئی بھی مشکل پروسیس جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پرسکون رہنا ہے، تسلی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جس اقتباس کی ہم تشریح کر رہے ہیں وہ ہمیں آتا ہے، جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اسے نہیں آتا۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ وہ پیراگراف جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اس پیراگراف کا مقصد یا مطلب جو ہے یا اس کا یہ مقصد ہے، اس کے لیے یہ اقتباس یا پیراگراف جو ہے وہ دیا گیا، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو اس کی صحیح طرح سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ عزیز طلبہ اس میں جو ہمارے پاس یہ سبق کا عنوان ہے یہ 1 نمبر کا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ 1 نمبر کا ہے، اور اس کے بعد مصنف کا نام بھی ہمارے پاس 1 نمبر کا ہے۔ تو یہ نمبر کتنے ہو گئے عزیز طلبہ؟ ہمارے پاس 2 نمبر ہو گئے۔ 3 نمبر کا عزیز طلبہ ہمارے پاس سیاق و سباق ہے،
اور پھر 10 نمبر کی ہمارے پاس تشریح ہے، یہ 2 یہ ہے، 3 یہ ہیں، 5 اور 10 15 نمبر کا ہمارے پاس عزیز طلبہ یہ کوشچن ہے۔ سبق کے عنوان کا ایک نمبر ہے، مصنف کے نام کا ایک نمبر ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ماخذ۔ ماخذ کا مطلب ہے عزیز طلبہ جہاں سے ہم نے یہ اقتباس اس کتاب سے جو ہے یہ لیا، تو کہاں سے لیا؟ سیرت النبی کی جلد جو 2 ہے اس سے ہم نے یہ لیا تھا، اس کا نمبر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر صنف بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کا بھی نمبر جو ہے وہ کوئی نہیں، نمبر ان دونوں جو پہلے 2 پہلو ہیں، سبق کا عنوان کا اور مصنف کے نام کا ہے، یہ ہم لکھ دیں گے، ماخذ لکھیں گے، صنف لکھیں گے، تو یہ ہماری ایکسٹرا جو ہے وہ کارکردگی ہے، جہاں ہم اپنا معیار بہتر بتانے یا سمجھانے کی کوشش میں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے سکپ بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ 10 نمبر کیسے ہیں؟ 1 + 1 پھر 3 ہے، اس کے بعد عزیز طلبہ 10، یعنی کہ یہ تقریباً جو ہے ہمارے پاس 15 نمبر بنتے ہیں۔ تو 15 نمبر کا یہ کوشچن، 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، 3 نمبر جو ہے وہ سیاق و سباق، 10 نمبر جو ہے وہ تشریح، تو ٹوٹل اس کوشچن کے نمبر ہو گئے کتنے عزیز طلبہ؟ 15 15 نمبر کا یہ ہمارا کوشچن ہو گیا۔ اور آخر میں جو بات آپ نے سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، وہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہ مکمل جو تشریح ہے جس میں ہم جو ہے وہ سبق کا عنوان بھی لکھیں گے، مصنف کا نام بھی لکھیں گے، یہ ماخذ، صنف جو ہے، سیاق و سباق اور تشریح، یہ ہم اس کی لینتھ ٹوٹل جو ہے وہ 3 صفحات سے زیادہ کی نہ ہو، 3 صفحوں کے اندر اندر ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، تاکہ جو ہے ہم باقی پیپر کو بھی اچھے انداز سے، احسن انداز سے جو ہے وہ مینج کر سکیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔